اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج 20واں روزہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور جو خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا، خواتین و حضرات، ان کو دل سے مبارکباد۔ اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس گناگوں اور افراتفری کے دور میں بھی ایسے لوگ، ایسے خواتین، ایسی جوان لڑکیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اور چونکہ یہ جو خاص عشرہ ہے، یعنی یہ ٹو سیو یور سیلف فرام دی ہیل، فائر آف دی ہیل، ہاؤ یو کین ڈو دیٹ، تو وہ لوگ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سورہ یاسین شریف کو اس دوران زبانی یاد کر لیں، درود شریف کو زبانی یاد کر لیں، پھر اس کو روزمرہ کا سبق بنا لیں کہ صبح نماز فجر کی بعد ایک دفعہ اسے پڑھ لیا کریں۔ تو جیسے دل ہے انسان کا پورے جسم میں بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین شریف، اس کو اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے ود ان 10 days، تو یہ وہ اچیومنٹ ہوگی جو سدا آپ کے کام آئے گی۔ یعنی جب بھی آپ کبھی ایسی جگہ پر ہوں جہاں قرآن پاک موجود نہ ہو تو آپ اس کی تلاوت کر کے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دوران یعنی 10 دنوں میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو سب سے پہلے یہ کہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو شوق میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ جب رمضان شریف کے روزے شروع ہوں اور روزے جس پر فرض ہیں وہ اس کو رکھنے چاہیے۔ اور اس اعتکاف کے حوالے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، درود شریف زیادہ پڑھیں، درود شریف خضری یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، سورہ یاسین شریف، درود شریف، اس کی کثرت رکھیں گے، اسے زبانی یاد کر لیں گے اور صبح کا اسے سبق بنا لیں گے، تو پھر اگلے 24 گھنٹے یعنی جس وقت یہ آپ پڑھیں گے اگلے دن کے 24 گھنٹوں کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، گھر میں خوشیاں آئیں گی، عزت آئے گی، دولت آئے گی، صحت آئے گی، یہ سب چیزیں سب کی ضرورت ہیں۔ اور ظاہر ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، تو یہ جو 10 منٹ کا سبق ہے ارلی مارننگ کا، یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ویکنیسز رہ جاتی ہیں ان کو کور اپ کر لے گا، اور آپ کے جو ارمان ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ وہ فضول دنیا کی گفتگو سے اجتناب کریں، ان کے پاس جانے والے لوگ بھی گفتگو میں نہ لگائیں، باتوں میں نہ لگائیں، اور کوشش کریں کہ ایس ایم ایس اور موبائل جو ہے یہ بھی ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ جہاں موبائل ہوگا وہاں پر یقیناً ایس ایم ایس آئیں گے، پھر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ہاف آف دا ٹائم جو ہے وہ تو پھر ایس ایم ایس میں گزر جائے گا۔ تو پھر اصل اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے یہ جو ڈائریکٹ ہارٹ کنیکشن ہے، دس از دا بیسٹ ٹائم ان فیکٹ ٹو بلٹ ان۔ یہ جو تعلق بن گیا تو پھر سدا کام آئے گا، پھر آپ ادھر سوچیں گے ادھر ہو رہا ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ پیروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے، فقیروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اب تو ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی آج ضرورت ہے، ایسے ہی مردوں کی آج ضرورت ہے، یعنی خواتین میں بھی مردانہ طبیعت کے لوگ مل جاتے ہیں۔ اس پہ پھر کبھی گفتگو کروں گا کہ اسلامی یہ جو روحانی دنیا کے مرد ہوتے ہیں ان میں خواتین کو مردوں کا درجہ کیسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر حضرت رابعہ بصری کی تاریخ کو پڑھ لیں، زندگی کو پڑھ لیں، وہ مردوں میں مرد تھیں، اور ایسی بے شمار خواتین آئی ہیں جنہوں نے اپنا مقام بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس وقت آپ کا ٹائم ہے کہ آپ اپنی دنیا کو آباد کیجئے اور شب قدر کو تلاش کیجئے۔ ویسے تو ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس رات کی قدر کریں، یعنی رات کو جاگیں گے، جو رات اس دن کرنا ہے وہی اگر کریں گے، اور خاص طور پہ یہ کہ اگر اس دن
یعنی آپ کو شب قدر یا اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کوئی ایسے نظارے خاص نظر آئیں، خاص باتیں نظر آئیں یا خاص معجزات نظر آئیں تو ان کو ڈسکس نہ کریں، ان سے ڈریں نہیں، چونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان 10 دنوں میں عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں، پھر بعض اوقات جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ کے گھر آ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، ہمت سے کام لینا ہے، 10 دن بیٹھنا ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے واپس نہیں آنا ہے، عید کا چاند دیکھ کر دعا کر کے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائیں، ظاہری باطنی غربت کو دور فرمائیں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین شریف، درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے، اسے زبانی کثرت سے پڑھیں، یعنی کم از کم کوشش کر کے 1 کروڑ مرتبہ بیفور یو ڈائی ریسائٹ کر لیجئے، چونکہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں، پھر خالی ہاتھ کسی کے گھر جانے سے کیا فائدہ، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں گے، اور اگر درود شریف کی کثرت نہ رکھی تو پھر ہم پچھتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ روزہ بند کرنے کا ٹائم ہونے والا ہے، اور روزے نہیں چھوڑنے، نماز نہیں چھوڑنی، کسی کا دل نہیں توڑنا، عید ملنے سے پہلے پہلے فطرانہ اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو ناراض لوگ ہیں ان کو راضی کر لیجئے، چاہے فون پہ کر لیں چاہے مل کر لیں، اور ملنے ملانے سے محبت بڑھتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔